جڑا حضرت بلال نے قمیضاں لا کے ریت اتنے لٹاندا سی، پھر پتھر سینی تے رکھدا سی، پھر پیراں وچ رسی پوا کے مکے چ گھماندا سی، پھر کہندا سی ہن دس۔ آپ میں کی دساں، ہن گل تے ایک ہی ہے، میں کلمہ پڑھ لیا، اور کی دساں تین۔ وہ کہندا سی اینو کٹو، کٹن تو بعد تھکدا سی تے کہندا سی ہن دس۔ فرمایا گل تے انج ہی ہے، میں کلمہ پڑھ لیا، گل تے انج ہی ہے۔ تے ہن میدان بدر وچ آیا اے قابو، اے موٹا، سمجھ آئی نا بات؟ اے ٹھلا امیہ ابن خالد بہت ٹھلا سی، ویسے اگر پتلا ہوندا تو ہو سکتا نس جاندا، ہاں بہت موٹا سی۔ تے حضرت عبد الرحمان بن عوف قید بھی کر لیا، پکڑی جاندے سن انہوں، لیکن حضرت بلال انہوں ویکھ لیا، فرمایا ان نجا امیہ ہلاک بلال، فرمایا جی اج امیہ بچیا پھر بلال نہیں بچیا۔ واہ، پھر صحابہ لے کے تلواراں ٹوٹ پے، کیوں جی؟ پھر صحابہ کہندے ساڑیاں تلواراں ویکھ کے پھر چیخدا سی، ایسی کیا ادو تینوں کیوں نہ یاد آیا جدو بلال نو ماردا سی؟ آج تینوں بہت یاد آئی اپنی چیزاں۔ پھر اے پتر سی صفوان بن امیہ، انہیں حضرت عمیر تے بعد حضرت بنے نا، اجے تے عمیر بن واب ہی ہیں جدو تک حضور دے خلاف جا رہے ہیں۔ عمیر بن واب نو کیا کہ تو پریشان نہ ہو، تیرا قرض سارا میں ادا کراں گا، تے میرے گھر دے وچ، میں ظاہر سردار دا پتر سی، جی میرے گھر وچ میرے آل و عیال بڑی کرو فرنا راندن، تیرے دیاں پتر بھی انج ہی رہن گے۔ انہوں نے کہا بس گل مک گئی، انہوں نے کہا لو چند دنوں دی خوش، تو چپ رویں، تو دسی کسی نو نہیں، تے میں مدینہ منورہ جانا، تے بس تو چپ رویں، چند دنوں تو بعد وڈی خوشخبری آئے گی۔ لو جی، قدمہ عمیر تلوار لے کے، پہلے تو انہیں تلوار تیز کرائی چنگی، وسما پھر اس نو زہر آلود کیتا، زہر بجھایا، ثم خرج الی المدینہ، پھر مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ وقال لصفوان اکتم علی ایاما حتی اقدما، انہوں نے کہا اے میرا جانا کسی نے دسی نہیں، ایک گل چھپا کے رکھی، بس میں خود ہی آیا یہ کام کر کے۔ نکل کھڑے ہوئے جناب، لم یذکر صفوان بن امیہ، اور صفوان بن امیہ کسی نال گل نہ کی تھی، راز رکھیا۔ عمیر نکلے، فنزل علی باب المسجد، چلدے چلدے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وعقل راحلتہ، سواری تو اترے، اٹھ تو اترے تے او دے گوڈا شوڈا بنیا، واخذ السیف، نال تلوار بھی کڈی، فتقلدہ، گڑے چ لٹکا لئی، تو میرے آقا و مولا مسجد جلوہ گر سن۔ ثم عمد نحو رسول اللہ، پھر انہیں ارادہ کیتا مسجد شریف داخل ہون دا۔ فنظر عمر بن الخطاب فهو فی نفر من اصحابہ، حضرت عمر باہر کھڑے سن چند صحابہ نال، آپس میں کوئی گل کر رہے سن، اور وَيَذْكُرُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي بَدْرٍ، اللہ دی شان ہے کہ بدر دا ہی تذکرہ چھیڑے ہوئے سی سارے کہ یار اللہ نے ساڑھے تے کتنا فضل فرمایا۔ فرعا عمیرن، حضرت عمر عمیر بن واب نو ویکھیا، وعلیہ السیف، اور تلوار بھی دی ویکھی، ففزع عمر، حضرت عمر چونک گئے۔ وقال لاصحابہ، سانو کہندے جی اخلاق سے بات کریں، حضرت سنیں ذرا کیا بات ہو رہی ہے۔ وقال لاصحابہ، صحابہ کرام جڑے نال کھڑے سن فرمان لگے، دونکم الکلب ھذا عدو اللہ الذی، فرماؤ اس کتے نو نپو۔ ہاں جی لفظ، اب عمر کو ان، ہاں جی ترجمان نبی، حضرت عمر دی زبان تے حق بولنا، کیوں جی؟ حضرت عمر مسجد وچ بیٹھے ہوئے سن، تے ایک نوجوان مسجد دے دروازے تو گزریا، فرمایا نعم الفتح، فرمایا واہ واہ اس جنے دی کی بات ہے، بڑا اچھا نوجوان ہے۔ تے حضرت ابو ذر غفاری مجمع وچ بیٹھے ہوئے سن، حضرت عمر دی گل سن رہے ہیں، آپ بھی مسجد کو کھسک گئے باہر، وہ نوجوان تے دروازے تو نکل گیا، حضرت او صحابی جنہ دے بارے حضور نے فرمایا آسمان دے تھلے تے زمین دے اوتے ایہو جا سچا بندہ آج تک نہیں چلیا۔ ہاں جی، او صحابی رسول، او دوڑے اس نوجوان پیچھے، انہوں جا کے رستے چ نپ لیا، انہوں نے کہا یار میرے واسطے دعا مانگ، انہوں نے کہا جان دو بابا جی، اور میں کتھے تے ابو ذر غفاری کتھے تے میری دعا کتھے؟ جان دو بابا تسی ایڈے وڈے صحابی ہو، میرے کو دعا منگانی؟ فرمایا میں تینوں ویکھ کے دعا نہیں منگی، میں عمر کو سنیا تو چنگا جوان ہے،
تو پھر عمر ایک گل کیوں کی تھی؟ میں رسول اللہ کو سنیا کہ ان الحق ینطق علی لسان عمر، عمر دی زبان تے حق ہی جاری ہوندا اور کچھ نہیں جاری ہوندا۔ گل سمجھ آئی؟ عمر دی زبان تے میرے آقا نے فرمایا حق جاری ہوندا۔ تے عمر فرما رہے ہیں صحابہ نو، فرمایا اوئے دونکم، فرمایا نپو نپو اس کتے نو، اس اللہ دے دشمن نو نپو۔ انسان کو کتا کہا جا رہا ہے جی، یہ تہذیب ہے جی، کوئی جو بھی ہے کافر بھی ہے، آخر کوئی بندے کو اخلاق تو ہونے چاہیے۔ میں کہ حضرت عمر نو بھی ان اخلاق سکھانا پینا ہے۔ اور حضور دی ظاہری کون کون کھڑے سن، اے ذکر امام نے نہیں کیتا، ہو سکتا کسی کتاب وچ لب جائے، ویسے انہاں کوئی نہیں ذکر کیتا، ہو سکتا ابو بکر بھی کھڑے ہون جی، عثمان بھی کھڑے ہون، علی بھی کھڑے ہون، سعد بھی کھڑے ہون، سعید بھی کھڑے ہون، ابو عبیدہ بن جراح بھی کھڑے ہون، بڑے بڑے شیر نال گلاں جی یتحدثون، آپس وچ ٹولی بنا کے گلاں کر رہے سن، بڑے بڑے صحابہ، تے کسی نے بھی انہاں وچوں نہیں کیا عمر تعظیم سے بات کیا کرو یار، انسان انسان ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ جو رسول اللہ کے لیے تلوار لے کر آئے، اب عمر اس کو ادب سے کہیں کہ جناب یہ بڑا برکت آدمی آ رہا ہے، جب تلوار حضور کے لیے وہ لا رہے ہیں اور گندے ارادے سے وہ لا رہا ہے، اور پھر عمر نے اس کو دیکھ کر یہی کہنا تھا، ہاں، اور گستاخ کے بارے میں بولی صحابہ کی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بولی نہیں ہے۔ توجہ بھائی، بات سنو، توجہ۔ آپ نے کی فرمایا؟ دونکم القلب، فرمایا دونکم القلب۔ کیوں مولانا؟ اے دونا جڑا اسماء افعال وچ ہوئے، ٹھیک ہے، اس واسطے میں قلبہ پڑھیا، سمجھ آئی؟ یہ معنی ہے خذو القلبہ، اس کتے نو نپو۔ ہاں، یہ اسماء افعال وچ مولانا کہ نہیں تانوں نامیر وچ پڑھایا سی؟ ہاں جی، اسماء افعال وچ دونا اسماء افعال وچ ہے تو اسم، لیکن معنی فعل دا دے رہا کہ اس کتے نو نپو، اللہ دا دشمن آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جا کے صحابہ نو نپ لیا، فقاموا الیہ فاخذوہ، صحابہ جا کے انہوں نپ لیا، بازو شاہ نپ لیا سارے۔ اتنی دیر حضرت عمر اندر تشریف لے گیا، حضور دی بارگاہ وچ تشریف نہیں لے گیا، حاضر ہوئے۔ ہاں، وڈے دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا، تشریف تو چاہ لے جاندا کوئی وڈے دی بارگاہ وچ، حضور دی بارگاہ وچ حضرت عمر حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ ھذا عمر بن وہب قد دخل المسجد ومعه الصلاح وهو الغادر الخبيث الذي، ہاں جی، اے سارے جملے میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضور یہ عمیر بن وہب آیا ہے اور مسجد میں داخل ہونے لگا ہے، اور اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں، یہ غدار بھی ہے، خبیث بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادخلوا علیہ، حضور نے فرمایا انہوں میرے کو لے آؤ نپ کے۔ صحابہ دی تلوار بھی نپی، وہ دے ہاتھ بھی نپے، ثم ادخلہ علی رسول اللہ، پھر حضور دی بارگاہ وچ جا کے انہوں مجرمہ دی طرح پیش کیتا۔ فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جدو رسول حضرت عمر تو انہوں پتہ ہے پھر کس انداز نہ نپ کے لے گئے انہیں، اسی واسطے حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ فلما راہ رسول، حضور نے جدو ویکھیا نا تو فرمایا یا عمر تاخر، فرمایا عمر چھوڑ دو چھوڑ دو۔ حضرت عمر تے پر مروڑ مراڑ کے لے گئے انہیں، ہاں، جاہو جلال محمد، ہاں، حضرت عمر تے پھر وہ حالت، حضور نے فرمایا وہ عمر چھڑ دو چھڑ دو چھڑ دو۔ فلما دنا عمیر من النبی، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ جب عمیر بن وہب حضور دے قریب ہوئے تے نبی علیہ السلام نو کہنے لگے انم صباحا، صبح بخیر۔ حضور نے فرمایا یہ کیا بات کر رہا ہے، اللہ نے ہمیں اس سے بہتر جو ہے وہ سلام دیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ جنتیوں کا بھی سلام ہے۔ شب بخیر، صبح بخیر، اسلام دے سلام نہیں ہے اسلام۔ حضور نے اسے ٹوک دیتا، فرمایا تو مینوں یہ سلام نہ کر، سانو یہ نالوں بہتر رب نے سلام عطا فرمایا۔ یہ حضور نے فرمایا۔ ہن ذرا سنتے رہنا، عمیر بن وہب تے صفوان بن امیہ حتیم کعبہ وچ بیٹھ کے گل کیتی تے نال کیا دسیا، انہاں بھی کسے نو نہیں، صفوان نے بھی تے دسیا، عمیر بن وہب بھی نہیں، پھر حضور نو کنے دسیا؟
نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ قال حضور نے فرمایا، قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدلنا اللہ بہا خیرا منہا، فرمایا جڑا تو سلام مینوں کیتا اے دے نالوں اللہ نے سانو بہتر سلام عطا فرمایا۔ فرمایا فما اقدمک یا عمیر، فرمایا عمیر کیوں آیا مدینے پاک؟ قال قدمت فی اسیری عندکم، انہوں نے کہا جی میرا پتر قید ہے، میں انہوں ملن آیا۔ قال النبی فما بال السیف، حضور نے فرمایا جی تو ملن آیا پھر تلوار لے کے کیوں آیا؟ ہوں وہ آ رہا ہے گھیرے وچ، فرمایا جی تسی ملن آیا اپنے پتر نوں تو پھر تلوار لے کے کیوں آیا؟ پھر انہیں اگو جائے چلاک لوگ تے ہوندے جان بچان واسطے، کہنے لگا چھوڑو جی قبح اللہ ہو قبح اللہ ہو من سیوف وحل اغنت من شین، انہوں نے کہا چھڈو جی اے نہ تلواراں نو اللہ ذلیل کرے، اے تلواراں بدر ساڑے کیڑے کام آئیاں جی ہن کام انہیں تلوار نے کرنا ہے، اور چھڈو جی تلواراں بیچاریاں۔ انہوں نے میں اصل بات حضور نے فرمایا پھر کی ہوئے؟ کہنے لگا اصل میں جدو چلن لگا تو میں ہوش ہی کوئی نہیں سی، میں اپنے پتر دا اتنا غم سی تے تلوار میں لانی یاد ہی نہیں رہی گلے چ۔ قال له رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا اس دک ما اقدمہ کا، فرمایا نہیں سچی گل کر کیوں آیا؟ اے تو مار رہا سیاسی بیان دے رہا، ہاں سچی گل کر، اس دکھ ما اقدمہ کا، سچی گل کر، کون سی چیز تجھے یاد آئی ہے؟ قالا قدمت الا ما قدمت الا فی اسیری، کہنے لگے جناب میں بالکل سچی گل کر رہا، سوائے اپنے قیدی دے ملن دے اور میری کوئی غرض نہیں۔ اللہ سنو جی، یہ سن کر حضرت عمیر پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو دل کی بھی رکھتا ہے خبرداری۔ قال رسول اللہ فما شرطت لصفوان ابن امیہ فی الحجر، حضور نے فرمایا اوئے اوتھے حتیم دے وچ بیٹھ کے صفوان بن امیہ نہ کیڑی گل کیتی سی؟ میں تے کیڑی گل کیتی سی؟ کیڑے معاہدے کر کے آیا اوتھے تو؟ اللہ اکبر، ففزع عمیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال ماذا شرطت له، عمیر ایک دفعہ تو چونک گئے تے پھر کہنے لگی تسی دس دیو میں کیڑیاں او دے نال معاہدے کر کے آیا۔ قالا تحملت له بقتلی الا ان یقضی دینک و یعول، فرمایا تو او دے نال معاہدہ کر کے نہ آیا کہ وہ تیرا قرضہ ادا کرے گا، تیرے خاندان دی کفالت کرے گا اس بدلے کہ تو میرے تے حملہ کرے؟ لفظ میری زبان تے نہیں نہ گوارا کر دی جڑا حضور نے بھی فرمایا، ہاں اے معاہدہ کر کے آیا، تو اس گل تے نہ کر کے آیا؟ اللہ اکبر، فرمایا واللہ حائل بینی و بینک، لیکن فرمایا میرا رب ہووے جس نے تینوں میرے تک نہیں پہنچن دیتا، بس اتنی بات ہے۔ قال عمیر اشہد انک رسول اللہ وانک صادق واشہد ان لا الہ الا اللہ، کہنے لگا جی بس 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 جی میں گواہی دینا تسی اللہ دے رسول ہو جی، میں گواہی دینا، اور میں گواہی دینا تسی سچے ہو جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ خوش ہو گئے، اللہ نے انہوں ہدایت دیتی۔ ہن حضرت عمر دیا کو گل سنو ذرا سینہ تھام کے، جڑا سانو کہہ دیں جی مولوی صاحب گالی دیتے ہیں، حضرت عمر گل کے کی تھی، تو ذرا سینہ کھول کے سننا پھر تو دین بھی سمجھ آئے گا۔ وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لخنزیر کان احب الی منہ حین طلع وہو الساعۃ احب الی من بعد ولدی، فرمایا جدو میں نو ویکھیا سی تے میں نو ویکھدے اس ویلے میرا دے بارے رائے اے سی کہ خنزیر نال بھی بھڑا ہے، دشمن رسول آوے تو انہوں ویکھ کے تے حضرت عمر فرمان اے خنزیر نال بھی میرے نزدیک بھڑا سی جدو حضور تے حملہ کرن آیا، تے ہن میری اولاد نال بھی میرا پیارا ہو گیا۔ انہیں جانا